اردو اور فارسی کے ممتاز ترین ہندوستانی شاعر نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں وفات پائی۔ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں میر تقی میر کی تھی اور 20ویں علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مشہور قول کے مطابق غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مشہور پاکستانی ماہر فلکیات سید صمد حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق غالب 8 جنوری 1797 کو پیدا ہوئے۔ مرزا کے آباء و اجداد میں مرزا کے دادا مرزا کوکان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 عیسوی یا 1750 عیسوی میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا محمد شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1748 سے قبل ہی ہندوستان میں وارد ہو چکے تھے۔ یہ خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا اور ترانی النسل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند میں آباد ہونے سے انہیں سمرقندی ترک بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری قبول کر لی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ 1795 یا 1796 میں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان کا عقد آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا۔ آگرہ میں ہی ان دونوں سے غالب پیدا ہوئے۔ آگرہ میں 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان پیدا ہوئے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 18 اکتوبر 1857 کو قتل ہو گئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان ریاست الور میں ملازم تھے اور وہاں 1802 میں راجہ گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے، جبکہ غالب کی والدہ کے متعلق آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوری 1840 تک بقید حیات تھیں۔ 1802 میں والد کی وفات کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان ان کے سرپرست بنائے گئے، جو مرہٹوں کی جانب سے آگرہ کے قلعہ تھے۔ 18 اکتوبر 1803 کو جب آگرہ پر انگریزی افواج نے حملہ کیا تو مرزا نصر اللہ بیگ نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزی افواج آگرہ میں داخل ہو گئیں اور مرہٹوں کا اثر ختم ہو گیا۔ لارڈ لیک نے مرزا نصر اللہ بیگ خان کو 1700 روپے مشاہدے کے ساتھ 400 گھڑ سواروں کا رسالدار مقرر کر دیا۔ اپریل 1806 میں مرزا نصر اللہ بیگ خان ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان بھی شامل تھے۔ 4 مئی 1806 کو نواب احمد بخش خان نواب ریاست فیروز پور جھرکا نے انگریزوں سے سفارش کر کے پسماندگان کا وظیفہ 10,000 روپے مقرر کروا دیا، جس میں غالب کی دادی، 3 پھوپھیاں اور چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ 7 جون 1806 کو وظیفہ کی یہ رقم 10,000 سے کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1807 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی اسد سے کلام کی مشاہبت کے بعد اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص کے ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص کے استعمال کرنا شروع کیا
جو تا وقت آخر جاری رہا۔ دیار علی گڑھ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مرزا غالب کے مولد اکبر آباد اور مسکن و مدفن دہلی کے درمیان میں آباد و قدیم شہر ہے، جو تاریخ میں عرصہ دراز تا کول کے نام سے مشہور رہ کر مغل حکمراں بابر کے ماتحت عہدیدار محمد علی جنگ فاتح کول کے دور میں علی گڑھ کے نام سے موسوم ہوا تھا، مگر عہد غالب میں بھی دیار علی گڑھ کو اس کے قدیم نام کول سے یاد کیے جانے کی روایت جاری رہی تھی۔ غالب نے اپنے متعدد اردو خطوط میں اس شہر کو علی گڑھ اور کول دونوں ہی ناموں سے یاد کیا ہے۔ غالب کے مولد و مدفن سے دیار علی گڑھ کے محل وقوع کی قربت غالب اور علی گڑھ کے درمیان ایک وابستگی کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان اور اقلیم شعر و ادب کے قدآور سخنور مرزا اسد اللہ خان غالب کے درمیان میں تعلق کے جن رشتوں کا سراغ ملتا ہے، اس مقالے میں سب سے پہلے انہی پر روشنی ڈالا مناسب ہوگا۔ غالب اور سر سید کے صحیفہ حیات کے مطالعے سے اس دلچسپ اتفاق کا انکشاف ہوتا ہے، جس طرح سید احمد خان کا مولد دہلی غالب کا مسکن رہا تھا، اسی طرح غالب کا مولد آگرہ بھی چند سال تک سید احمد خان کا مسکن بنا تھا۔ گویا ان دونوں ہم عصر مشاہیر میں سے ایک کا مولد دوسرے کا مسکن رہا ہے۔ تنخواہ اور پنشن کے سلسلے میں دونوں معاصرین کے احوال میں اشتراک کا یہ دلچسپ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ غالب انگریزی حکومت سے پنشن اور مغل دربار سے تنخواہ پایا کرتے تھے۔ سید احمد خان کو مغل دربار سے خاندانی پنشن اور انگریزی حکومت سے تنخواہ ملتی رہی تھی۔ مرزا غالب متولد 27 دسمبر 1797، سید احمد خان ولادت 17 اکتوبر 1817 سے عمر میں کم و بیش 20 سال بڑے تھے۔ غالب اپنی شادی 17 رجب 1225 ہجری مطابق شنبہ 18 اگست 1810 کے 2-3 سال بعد تقریباً 13 1812 میں اپنے مولد اکبر آباد آگرہ کو خیر آباد کہہ کر دہلی منتقل ہوئے تھے، اور غالب کے ورود دہلی کے 4 سال بعد سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ مرزا غالب کی تصانیف یہ ہیں: دیوان غالب، اس میں مرزا کا اردو کلام ہے، جس میں غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات ہیں۔ دستمبو، اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات درج ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، جو پہلی بار 1858 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا ترجمہ خواجہ احمد فاروقی نے کیا ہے۔ مہر نیم روز، تیمور سے ہمایوں کے عہد تک کے حالات لکھے۔ پھر بادشاہ کی فرمائش پر حکیم احسن اللہ خان نے حضرت آدم سے چنگیز خان تک کی تاریخ مرتب کی، جسے غالب نے فارسی میں منتقل کیا۔ قاطع برہان، فارسی لغت برہان قاطع از مولوی محمد حسین تبریزی کا جواب ہے۔ قاطع برہان کی اشاعت 1861 میں ہوئی، بعد میں اعتراضات کا اضافہ کرکے غالب نے اسی کو درفش کاویانی کے نام سے 1865 میں شائع کیا۔ میخانۂ آرزو، فارسی کے کلام کا پہلا ایڈیشن 1845 میں اسی نام سے چھپا، پھر بعد میں کلیات کی شکل میں کئی ایڈیشن چھپے۔ ست چین، اس نام سے فارسی کلام 1867 میں چھپا۔ اس مجموعے میں مثنوی ابر گوہر بار کے علاوہ وہ کلام ہے جو فارسی کے کلیات میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ دعائے صبا، عربی میں دعاء الصبا، حضرت علی سے منسوب ہے۔ غالب نے اسے فارسی میں منظوم کیا۔ یہ اہم کام انہوں نے اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر کیا تھا۔ عود ہندی، پہلی مرتبہ مرزا کے اردو خطوط کا یہ مجموعہ 1868 میں چھپا۔ اردو معلیٰ غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے، جو 1869 میں شائع ہوا۔ مکاتیب غالب، مرزا کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے دربار رامپور کو لکھے تھے، اور جسے امتیاز علی خان عرشی صاحب نے مرتب کرکے پہلی مرتبہ 1937 میں شائع کیا۔ نکات غالب، رکات غالب، نکات غالب میں فارسی صرف کے قواعد اردو میں، اور رکات غالب میں اپنے 15 فارسی مکتوب پنج آہنگ سے منتخب کرکے درج کیے تھے۔ غالب نے ماسٹر پیارے لال اشوک کی فرمائش اور درخواست پر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ قادر نامہ، مرزا نے عارف کے بچوں کے لیے 8 صفحات پر مشتمل
یہ ایک مختصر رسالہ قادر نامہ لکھا تھا جس میں خالق باری کی طرز پر فارسی لغات کا مفہوم اردو میں لکھا گیا تھا۔ جیسے اس نظم کا پہلا شعر ہے: قادر اللہ او یزداں ہے، خدا ہے نبی مرسل پیغمبر رہنما۔ مرزا غالب پر لکھی گئی چند کتب اور ان کے مصنفین کے نام: نوادر غالب اکبر حیدری، نوادر غالب نثار احمد فاروقی، نقش ہائے رنگ رنگ مطالعات غالب اسلوب احمد انصاری، طرز غالب محمد عرفان، شعور اور لا شعور کا شاعر غالب سلیم اختر، شرح دیوان اردو غالب وجدان تحقیق محمد عبدالواحد، سائنس اور غالب وہاب کیسر، روح کلام غالب تفسیر کلام غالب رضا ظفر بیگ سہارنپوری، ساز سہن بہانہ ہے ادا جعفری، مکمل وضاحت کے ساتھ نسیم عباسی، خیابان غالب نادم سیتا پوری، دبستان غالب ناصر الدین ناصر، خزینہ جہاں غالب قاضی عبدالودود، جان غالب انعام اللہ خان ناصر، توقیت غالب کاظم علی خان، تلامذہ غالب مالک رام، تلمیحات غالب محمود نیازی نے لکھی۔